الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا مبدل لكلماته والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج کے بیان کا موضوع ہے سنیوں کا پیشوا میرا رضا. سنیوں کا پیشوا میرا رضا. آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں سنیں گے کہ جو ہمارے پیشوا ہیں. یاد رکھیے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پچھلی صدی کی، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پچھلی صدی کی بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت ہے. آپ سنیوں کے امام ہیں، حق کی پہچان ہے. آپ کی ببرکت ذات دنیا کے لیے نعمت ہے، دنیا اسلام کے لیے نعمت ہے. جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی کا عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ عز و جل قرآنی آیات کا مفہوم بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان فتنوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی صورت میں دنیا اسلام کو ایسی عظیم ہستی سے نوازا کہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مجدد بن کر تشریف لائے. اور آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو آپ نے ناکام بنا دیا، بد مذہبی کا جو زور تھا اس کو توڑ دیا، بد عقیدگی کا آپ نے خاتمہ کر دیا، اسلامی عقائد کی درست آپ نے تشریف فرمائی. اسلامی عقائد پر، اسلام کی تعلیمات پر، قرآن کی عزت پر، قرآن کی حرمت پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آپ نے پہرا دیا. بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی آپ نے اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے. الحمدللہ عز و جل دین کا پرچم بلند فرما دیا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. زور باطل ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا. آج سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے. 25 سفر المظفر کو امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان کا انڈیا میں، ہندوستان کی سرزمین بریلی شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. عاشقان رسول دھوم دھام سے امام اہل سنت کا عرس مناتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے پاک ولی کامل سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں عشق رسول کی دولت سے نوازے۔ فتنوں بھرے اس دور میں ایمان پر استقامت اور آخرت میں بلا حساب و کتاب جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ فرمائے۔ ہم نے نا ابتدا میں ایک آیت پاک سنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مدینہ العلم کے شہر علم، باب مدینہ العلم یعنی علم کے شہر کے دروازے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کتاب فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جو ہدایت والے امام کے پیچھے چلتا ہے اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ گویا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی حاضری کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میدان محشر کا منظر یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کو وہ اپنا امام مانتا ہے، جس کو وہ اپنا پیشوا مانتا ہے، ہر ایک بندے کو قیامت کے دن اپنے پیشوا کے پاس جمع کر دیا جائے گا اور سب کو اس امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں نا، ہمیں پکارا جائے گا اے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں سارے یہاں جمع ہو جاؤ۔ امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں ان کو پکارا جائے گا اے شافعیوں تم سارے یہاں جمع ہو جاؤ۔ اسی طرح جو راہ طریقت میں غوث پاک کے ماننے والے ہیں انہیں پکارا جائے گا اے قادریوں یہاں جمع ہو جاؤ۔ چشتیوں کو پکارا جائے گا اے اہل چشت تم یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم رضوی ہیں دین کی تشریح اور وضاحت میں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل حق، مسلک اہل سنت کی ہم پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں پکارا جائے گا اے رضا والو تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ اب ذرا تصور بند کے نا، سب کو ان کے اماموں کے گرد جمع کر دیا جائے گا۔ اب حساب کس انداز سے لیا جائے گا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یدعا احدہم فیعطا کتابہ بیمینہ، کہ ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَيَمُدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا، اس امام اور اس پیشوا کا جو قد ہے نا 60 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، جنت میں سبھی لوگوں کا قد جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 60 گز ہوگا، اس لیے اس پیشوا کا بھی قد بڑھا دیا جائے گا۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَبْيَضُّ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ، یعنی اس پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر!
کیسا پیارا منظر ہوگا۔ وہ نیک ہستیاں جنہیں آج ہم دنیا میں اپنا پیشوا مانتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم ہو گیا تو ہم میدان محشر میں کھڑے یہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، نیک لوگ اور ہماری بزرگ ہستیوں کو جگمگاتا نور والا تاج پہنا دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتے ہوئے اپنے پیروکاروں کی طرف تشریف لائیں گے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَوْنَهُم مِّن بُعْدِ فَيَقُولُونَ، جب اس امام کے پیروکار جو ہے نا ان کو دور سے آتا ہوا دیکھیں گے، اللہم ائتنا بہذا وبارک لنا فی ھذا، تو ہر طرف ان کا نور جو ہے روشنی بکھیر رہا ہوگا نا، تو عرض کریں گے کیا مالک و مولا ہمیں بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما دے اور ہمارے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمائیں گے حتی یأتیہ فیقول لہم، یعنی اب وہ امام جو ہے چلتے 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 اپنے پیروکار کے پاس پہنچ گئے، کیا ہوگا؟ ابشروا لکل رجل منکم مثل ھذا، آتے ہی ان کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی انعام اور ایسا جگمگاتا تاج عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ابھی آگے بھی ہے، اب ذرا غور کیجئے، یہاں ٹھہر جائیں آپ، توجہ ادھر رکھیں، آپ ادھر ادھر دیکھ دیں، جو آ رہے جو جا رہے تو چھوڑ دیں، توجہ اس منظر کی طرف رکھیں آپ۔ کیسا سہانا منظر ہوگا نا قیامت کے دن، کیسا پیارا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، آج تو فرض کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہوگا، فرض کریں ہم قیامت کے دن ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہی ایسا ہوگا۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہم ذرا تصور تو کریں نا کہ الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم رضا والے ہیں، ہم امام اعظم کو، حضور سے پاک کو، اعلیٰ حضرت کو، امیر اہل سنت کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو، امام اہل سنت کو، امیر اہل سنت کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم سب کے ماننے والوں کو، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، ہم سب کو بھی ان کے ارد گرد کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کو پکارا جائے گا نا، امیر اہل سنت کو پکارا جائے گا نا، آپ کے اعمال نامہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر آپ کا قد 60 گز بڑھا کر چہرہ نور سے جگمگا رہا ہوگا، آپ کے سر اقدس پر نور کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت اپنا نور سا پیارا پیارا چہرہ چمکاتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ہمیں خوشخبری سنائیں گے، اے رضا والو، اے عطار والو، خوش ہو جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نوازا ہے، میرے پیچھے چلنے کی برکت سے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انعامات عطا کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب اس حدیث پاک کا آگے والا حصہ سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیر مسلموں کو، گمراہ لوگوں کو، بد مذہب لوگوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے رستے پر چلتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الکافر فیسود وجہہ، غیر مسلم پیشوا کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔ غیر مسلم امام کا چہرہ، غیر مسلم پیشوا کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔
آگے فرمایا وَيَمُدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَيُلْبَسُ تَاجًا، کہ اس کا قد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 گز تک کر دیا جائے گا، پھر نشانی کے طور پر ایک آگ کا تاج اس کو پہنا دیا جائے گا۔ غیر مسلم جو ہوں گے نا، بد مذہب جو امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، اپنے امام کی حالت دیکھ لے کر قیامت کے دن حدیث پاک کے مطابق کیا ہوگا کہ ان کو بلایا تو جائے گا، ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے گا اور ان کے نشانی کے طور پر کالا تاج ان کو پہنا دیا جائے گا، آگ کا تاج ہوگا وہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ، تو جب اس کے پیروکار اس کو دیکھیں گے نا، نعوذ باللہ من شر ھذا، کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم لا تأتینا بھذا، اے اللہ ہمیں ایسی نحوستوں میں مبتلا نہ کرنا۔ فَيَقُولُ، جب وہ غیر مسلم پیشوا جو ہے نا اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا نا تو کہے گا أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا۔ جب وہ غیر مسلم امام جو ہے، غیر مسلم پیشوا اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ کی تم سب پر لعنت ہو، بے شک تم سب کو ایسی ہی نحوست ملے گی جیسے کہ مجھے ملی ہے۔ اب میرے محترم بزرگ اور دوستوں غور کیجیے، آج جو ہم نیک لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں نا، نیک لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں نا، خوش نصیب حضرات ہو جنہوں نے صحابہ کرام حضرت صدیق و فاروق اعظم عثمان و علی علیہ رضوان کو اپنا پیشوا بنایا، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کی اور ان کی محبت کو اپنے جگر میں ڈال لیا اور ان کی محبت کو اپنا پیشوا بنا لیا، جنہوں نے اولیاء کرام کو اپنا پیشوا بنایا، جنہوں نے اولیاء کرام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اب وہ قیامت کے دن کس حال میں ہوں گے وہ منظر حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے وہ چلتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت، گستاخان اولیاء کو وہ اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی رسوائیوں کا عالم بھی ہمارے سامنے آ گیا حدیث پاک کی روشنی میں۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے راستے پر چلنا ہے۔ ہم نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیں گے یا بد مذہبوں گمراہوں کے راستے پر ہم چلنا چاہیں گے؟ اگر نیک لوگوں کے پیچھے چلیں گے نا تو انجام بھی ہمارا نیکوں جیسا ہوگا، اور اگر برے لوگوں کے پیچھے چلیں گے، بد مذہبوں کی طرف پیچھے چلیں گے تو ہمارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نا کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے اپنی سوچ کو درست کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، کل اناس، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہر بندے کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اگر کوئی کہے میں کسی امام کو نہیں مانتا،
میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتا، میں کسی ولی کو نہیں مانتا، تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا اس کا پیر شیطان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ اس بات کے پورے اترتے ہوں گے جو کہتے ہیں نا میں کسی امام کو نہیں مانتا، وہ نظریاتی طور پر، عقل کے طور پر وہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو شیطان کے پیروکاروں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے نا میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، ہم نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ میں کھائے پیے بغیر ساری زندگی زندہ رہ سکتا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کھانا تو پڑے گا نا۔ اب اسی طرح حق کا راستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کے پیچھے چل کر ہی ملتا ہے، ایسے ہی نہیں مل جائے گا کہ ہمیں مل جائے، نہیں۔ پہلا سپارہ ہے سورۃ فاتحہ، سب کو یاد ہے، ہر نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے صراط المستقیم، ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستے کی پہچان کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اب ہم مثال کے طور پر ابھی 15ویں صدی ہجری میں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب قرآن پاک نے ہمیں اس کی پہچان بھی عطا کر دی۔ اوپر تو ہم نے کہا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کا جو راستہ ہے نا وہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اولیاء کرام کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، نیک لوگوں کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے نا، قرآن پاک نے ہمیں رولز ماڈل بتا دیے ہیں کہ تم نے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تم نے کن لوگوں کو اپنا پیشوا بنانا ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حق کی پہچان رکھنے والے ہیں، اور ان کے پیچھے چلو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بتا دیا نا، اب ہمیں چلنا ہے۔ یاد رکھیں نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، ختم نبوت ختم، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہم کسی نبی کے پیچھے کیسے چلیں؟ نبی تک پہنچنا ہے کیسے پہنچے؟ صحابہ اکرام والے مریدوان موجود نہیں ہیں، صحابہ اکرام سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، تو ابھی ہم موجودہ دور میں دیکھیں جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، رسول کے عاشق ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے نا تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ نیکوں کے پیچھے چلیں، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ، کہ تم اس راستے کی پیروی کرو مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میری طرف رجوع کرنے والے کے، کہ تم میری طرف رجوع کرنے والے کے آدمی کے راستے پر چل، کہ جو بندہ میری طرف چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں یہ بتا دیا، قیامت تک کے لیے ہمیں بتا دیا کہ جو میرے راستے کی طرف چلتا ہے نا، تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو،
تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمانہ کوئی بھی ہے، ملک کوئی بھی ہے، شہر کوئی بھی ہے، گاؤں کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو تم، جو میرے راستے کی طرف چل رہا ہے نا، تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں نا ایسے بندوں کو پیدا کیا جاتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، کہ جن کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد کے مطابق ہوتے ہیں، جن کی وجدانی کیفیات جو ہے، عشق رسول، اخلاقیات اور ایمان جو ہے ان کا صحابہ کرام علیہ رضوان کا فیضان ان میں نظر آتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ پچھلی صدی میں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پچھلی صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر ایسا مرد کلندر کو پیدا کیا جو یقینی طور پر اللہ کے ولی تھے۔ عشق رسول ایسا کہ عاشقوں کے وہ امام ہے، علم ایسا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنسدان ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے علم کے سمندر ہیں کہ آج ان جیسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگلوں نے تو جو کچھ لکھا لکھا، لیکن جو کچھ آج ہے وہ میرے رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ علم کی اگر ہم بات کریں نا، دینی علم کی بات، 4 سال کا بچہ ہمارا ہوتا ہے نا، 4 سال کا بچہ ہے، کیا وہ بولتا ہے؟ ابھی تو اسے صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا۔ میرے آقا امام اہل سنت اور شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر دیتے ہیں۔ 6 سے 7 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں نا، علماء کے سامنے عربی زبان میں تقریر کر رہے ہیں۔ کہتا قوم ہے ہندوستان میں ان کی مادری زبان ہندوؤں کی جو وہاں بولی جاتی تھی وہی ہے، اردو ہوگی، ہندی زبان ہوگی، عربی زبان نہیں ہے۔ 6 سے 7 سال کی عمر میں وہ عربی زبان میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر علماء کے مجمع میں تقریر کر رہے ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر میں درس نظامی میں نا عالم کورس جو کرتے ہیں، عربی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر میں عربی زبان میں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ 13 ماہ 13 سال کچھ مہینے کی عمر ہوتی ہے ان کی، یوں کہہ لیں کہ 14 سال ان کی عمر ہوتی ہے، وہ ایک مفتی بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ان پر۔ اب ذرا غور کریں نا، آج ہم بھی اس عمر سے گزر کر رہے ہیں، 15 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر میں۔ اب ہم اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اتنی عمر کا پہنچ چکے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا۔ میرے آقا امام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل تھا کہ آپ 14 سال کی عمر میں مفتی بن چکے اور پہلا فتویٰ بھی دے دیا۔ اس کے بعد مرتے دم تک آپ فتاوی جات دیتے رہے۔ اب دنیاوی علم کی بات کریں، ہم سائنس کہتی ہے، سائنس، ہم سائنس کو مانتے ہیں، ایسی سائنس جو شریعت کے خلاف نہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے نا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک دو نظریے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ جس طرح ڈارون کا نظریہ ہم نے پڑھا ہے بایو میں، بیولوجی میں، وہ ڈارون یہ بکواس کرتا ہے انسان پہلے بندر تھا، بندر کی بگڑی ہوئی شکل سے یہ انسان بن گیا۔ یہ ڈارون یہ بکواس کرتا ہے، اس کا یہ نظریہ سائنس میں افسوس کے ساتھ ہماری کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور نظریہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، سائنس یہ کہہ رہی ہے زمین گھومتی ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، گھومتی نہیں ہے۔
اب ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہو، قرآن پاک کو سمجھا ہو تو ہمیں پتہ چلے نا میرے آقا امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے زمین کے ساکن ہونے پر پورا ایک رسالہ لکھ دیا۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنسی اعتبار سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے، زمین ساکنہ گھومتی نہیں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں وہاں کے وائس چانسلر جنہوں نے میتھ کا علم جو ہے نا جرمنی جا کر حاصل کیا تھا، جرمنی وہ پہنچے، وہاں پر جا کر انہوں نے میتھ کے علم کو حاصل کیا، تو وہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں آ کر پڑھانے لگے نا میتھ، تو ایک مسئلہ آ گیا، ایک سوال ایسا آ گیا جو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، سولو نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا میں واپس اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں جرمنی میں، وہاں جا کر اپنے اس مسئلے کو سمجھ لیتا ہوں۔ تو وہیں پر جو ہے نا علی گڑھ یونیورسٹی میں امام اہل سنت کے جاننے والے اور ان سے محبت رکھنے والے جو موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور دور جا رہے ہیں، ہم بریلی چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر امام اہل سنت سے ہم اس مسئلے کا حل پوچھ لیتے ہیں۔ وائس چانسلر جرمنی کا پڑھا ہوا کہنے لگا یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہوگا، ان کو کیا پتا یہ میچ کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے ضد کی چلو جا کر پوچھ لیتی ہے نا، اگر نہ مسئلہ حل ہوا تو تم جرمنی چلے جانا۔ اب ہوا کیا، سفر کیا، امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام اہل سنت بیٹھ کر اپنے مطالعے میں کام کرنے میں مصروف تھے، کتاب لکھ رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وائس چانسلر نے کہا میرا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی آپ اپنا پڑھیں تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ الغرض جب اس نے اپنا مسئلہ بتایا، اپنا سوال بتایا کہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، تو امام اہل سنت نے اپنے پاس لکھی ہوئی ایک کتاب اٹھائی اور اس کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا تمہارے مسئلے کا یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ وائس چانسلر حیران رہ گیا، ارے یہ کیا، انہوں نے کچھ سوچا بھی نہیں، انہوں نے کچھ غور و فکر بھی نہیں کیا، کتاب کھول کر انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا، یہ میرے سوال کا حل ہے۔ اب وہ وائس چانسلر کہنے لگا علم لدنی سنا ہے لیکن دیکھ بھی لیا ہے۔ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ ظاہراً وہ کسی مدرسے میں نہ گئے ہو، کسی اسکول میں نہ گئے ہو، یونیورسٹی میں نہ گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم ان کو عطا کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت عشق محبت ہم تقریباً ہر جمعہ میں پوری دنیا میں سلام پڑھا جاتا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، یہ امام اہل سنت کا لکھا ہوا سلام ہے۔ آپ عشق رسول کی اعلیٰ ترین منزل پر قائم تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے ایمان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس دنیا میں موجود ہیں تو ایسے بندے کی پیروی کریں جو قرآن و شریعت، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ امام اہل سنت اس دنیا سے تشریف لے گئے، آج کی امام اہل سنت کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ امیر اہل سنت علامہ مولانا ابوالبلال بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا ہر عمل اسلام کے، شریعت کے، سنت کے مطابق ہے۔ اگر آج ہم آنکھیں بند کر کے نا امیر اہل سنت کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دینا، ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم ایسی ہستیوں کے پیچھے چلیں نا، تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی عرص مبارک آ رہا ہے، بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرص مبارک آ رہا ہے۔ ہم نے نا ان بزرگان دین کو نا محدود کر دیا ہے،
بالکل محدود کر دیا. کیا ہے؟ سال کے بعد ان کا عرض ہوا. اب وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. بس ختم. بھئی انہوں نے کہا کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کس چیز کا علم دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کا کہا ہے. ہم اس پر نہیں چلیں گے, ہم کسی اور راستے پر چلے جائیں گے. ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں, اولیاء کے ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات پر بھی تو عمل کریں. ہم 23 سفر ہے آج, 23 سفر. 25 سفر کو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کا عرس مبارک ہوتا ہے. بریلی میں منایا جا رہا ہے, انڈیا کے شہر میں ہر سال ہوتا ہے. دھوم دھام سے عرس مبارک منایا جاتا ہے. عرس حقیقی معنی میں کہتے کسے ہیں, ہم یہاں پر دیکھ لیں ہمیں پتہ چل جائے گا. پاکستان میں موجود ایسے دربار, میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں, جہاں پر عرس قرآن اور سنت کے مطابق منایا جاتا ہے. تلاوت ہوتی ہے, قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے, اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین.